بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت میں جا کر میرے لیے پہلے ہی بہت مشکلات تھیں، اس لیے میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی مزید خوشیاں بھرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے نہ ہی کبھی کسی عورت کی طرف نظر بھر کر دیکھا اور نہ کوئی اور نوکری کرنے کی کوشش کی، مگر پھر کچھ دن کے بعد میری زندگی میں جیسے ایک بہار آ گئی۔ مجھے ایک کویتی عورت نے پسند کر لیا۔ اس کی عمر مجھ سے 5 سال زیادہ تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن دل اس کا بے حد جوان تھا۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو مارے خوشی کے میرا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان سے نکل کر ایک معمولی سے گاؤں کا باشندہ ہو کر میں ایک کویتی عورت کا شوہر بن پاؤں گا۔ آپ کو سننے میں عجیب لگ رہا ہوگا کہ میں ایک 5 سال بڑی عورت سے شادی کرنے پر خوش ہو رہا تھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی عمر 40 سال سے تھوڑی سی کم تھی، یعنی وہ 38 کی تھی، لیکن لگتی مشکل سے 25 سال کی 30 سال کا تھا۔ میرے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی خبر تھی، کیونکہ مجھے گاؤں میں تو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، اس لیے کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا عمیر وہاں جا کر بہت مصروف ہو گیا ہے، عمیر کے پاس نہ ہی وقت ہے نہ ہی اتنا پیسہ کہ ہم اس کو اپنی بیٹی دیں، اب اس کی عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ ایسے میں ایک 40 سالہ کویتی عورت ہی مل جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ویسے بھی وہ اتنی حسین تھی کہ میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی بتا سکتا تھا۔ یہ بات میں نے اپنے ماں باپ کو بتائی۔ پہلے تو وہ خوش ہوئے، خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، مگر پھر میری امی کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ کیا ہوا ہے اماں؟ بیٹے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کویتی عورت شادی کر کے تمہیں ہمارے پاس آنے دے گی؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا، اب تو بس تم پردیسی ہو کر رہ گئے ہو۔ خوشی تو بہت ہے پتر کہ تمہیں ایک غیر ملکی عورت مل جائے گی، یقیناً وہ یہاں کی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہوگی، تمہارا خیال بھی رکھے گی کہ تم عمر میں اس سے چھوٹے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو تم بھول جاؤ گے پوری زندگی کے لیے۔ ہم نے تجھے پال پوس کر محنت سے بڑا کیا، تجھ سے اپنی امیدیں وابستہ کیں، اور آخر میں وہ کویتی عورت تجھے لے اڑی۔ بس ماں باپ کے نصیب میں آخر میں سوائے مایوسی کے کچھ نہیں بچتا۔ بس بیٹے، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اب کال بند کرتی ہوں۔ اماں کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ بات تو اماں نے صحیح کی تھی۔ ظاہر ہے جب میں سلمیٰ سے شادی کر رہا تھا تو مجھے اپنے باقی لوگوں کو بھول جانا تھا۔ میرے دل میں بے حد پریشانی تھی۔ میں نے سوچا کہ انسان کو روزگار کس کس چیز پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لمحے مجھے ان پاکستانی لڑکیوں کا درد بہت محسوس ہوا جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے سسرال کی ہو جاتی ہیں، اور پھر انہیں واپس اپنے ہی ماں باپ کے گھر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے اپنی کویتی ہونے والی بیوی سلمیٰ سے یہ بات کی تو وہ میرے گلے لگ گئی، لپٹ کر بولی کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا مجھے احساس نہیں کہ تم ایک مشرقی خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور میں کون سا مغربی ہوں؟ میرے بھی خاندان کا بالکل وہی نظام ہے جو تمہارے خاندان کا ہے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ تم اتنے جذباتی ہو رہے ہو، اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ تم مستقبل میں مجھ سے بے پناہ محبت کرو گے، مجھ سے اتنا پیار کرو گے کہ میں ساری زندگی خوش رہوں گی۔ ظاہر ہے جو لڑکا اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہی اصل میں اصل مرد ہوتا ہے، اور اپنی بیوی کو بھی محبت دے سکتا ہے جو اسے چاہیے ہوتی ہے۔ میری بیوی کی فراخ دلی دیکھ کر میں خوش تو بہت تھا، لیکن کیا تم مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی اجازت دے رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ شادی کے بعد تم یہیں رہنا چاہتی ہو۔ ارے میرے بے وقوف شوہر، میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے اماں ابا کو یہاں سے پاکستان میں رہ کر ویسے بھی وہ کیا کریں گے؟ تم ہی تو کہتے ہو تمہارے رشتہ دار اتنے اچھے نہیں ہیں، نہ ہی ان کا سلوک تم لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، تو پھر وہاں رہ کر تمہارے اماں ابا کریں گے کیا؟ تم ان کو بلاؤ، ہم ان کی موجودگی میں شادی کریں گے۔ میری کویتی بیوی کے یہ الفاظ نہیں گویا کوئی گڑ اور شکر تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری سنا دی۔ میرے ماں باپ کے آنے جانے کا سارا خرچہ میری بیوی نے ادا کرنا تھا۔ ویسے بھی اس کے پاس دولت کی کیا ہی کمی تھی، شاید اسے ایک ایسا مرد چاہیے تھا اپنی زندگی میں جو اس کے ساتھ چلتا ہوا اچھا لگے۔ خدا نے مجھے دولت تو نہیں دی، لیکن قد کاٹ سے ضرور نوازا تھا۔ مردانہ وجاہت میں کسی سے کم نہیں لگتا تھا۔ بس گاؤں کے لوگ تھے ہی بے قدرے، جنہوں نے مجھے کبھی شکل و صورت کی بنا پر پوچھا ہی نہیں۔ خیر، اب تو میرے پاس ایک ایسی بیوی تھی جو میرے
حسن پر پاگل ہو چکی تھی اور مجھ پر مر مٹی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ایک ہی ہفتے کے اندر اندر کویت بلا لیا۔ سب رشتہ دار بھی حیران تھے کہ عمیر کی تو قسمت جاگ گئی ہے، اس نے کویتی عورت سے شادی کر کے اپنے ماں باپ کا بھی بیڑا اٹھا لیا۔ خیر اماں ابا یہاں آئے تو ہماری ان کی موجودگی میں شادی ہو گئی۔ شادی والے دن میں بہت خوش تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے صرف محبت چاہتی ہے۔ آج رات کے 12 بجے تھے اور وہ میرے کمرے میں میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، کہیں سے بھی اس کی عمر اس کے چہرے، اس کے ہاتھوں سے نہ چھلک رہی تھی۔ بمشکل 25 سال کی لگ رہی تھی وہ۔ میں نے بھی اپنے آپ کو خود سجایا سنوارا تھا، لیکن میں تھا تو ایک دیہاتی ہی۔ میرے دیہاتی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ میں نے اپنے پاس ایک شاپر میں بہت ساری چیزیں، پیسے وغیرہ رکھے ہوئے تھے جو میں اسے دینا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک مخملی ڈبیا تھی جو اس نے شادی میں منہ دکھائی کے تحفے پر مجھے دینا تھی، جبکہ میرے پاس ایک پرانے شاپر میں پیسے پڑے تھے جو میں صبح صبح ہی لایا تھا، یہ بھول کر کہ میری بیوی کو تو پھول پسند ہیں، اسے تو چاکلیٹ اور زیور سے عشق ہے، جبکہ میں اس کے لیے پیسے لے کر آیا ہوں۔ اصل میں ہماری پاکستانی ذہنیت دنیا کے کسی کونے میں جا کر نہیں بدلتی۔ میں نے بھی نہ سوچتے ہوئے پیسے اس لیے اپنے پاس رکھے تھے کہ وہ جو چاہے گی لے لے گی۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ اس کے پاس تو پہلے ہی بہت پیسے ہیں۔ میں نے جب اپنی بیوی کے پاس وہ مخملی ڈبیا دیکھی تو اپنا ارادہ ترک کر دیا، سوچا کہ اسے پیسے نہیں دوں گا، لیکن اتنے میں میرے ہاتھ میں موجود وہ شاپر دیکھ چکی تھی جو کہ نیلے رنگ کا تھا۔ یہ کیا ہے عمیر؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ تو میں تمہیں دینے والا تھا کہ تکیے کے نیچے رکھ دو، صبح اٹھوں گا تو تم سے لے لوں گا، یہ میرا روزمرہ کا جیب خرچ ہے۔ اوہو، مجھے تو لگا کہ تم میرے لیے تحفہ لے کر آئے ہو۔ وہ ناراض ہو کر بولی، معاف کرنا سلمیٰ، میں اپنے ماں باپ کی مصروفیت میں سب کچھ بھول گیا، لیکن میں تمہیں کل اچھا سا تحفہ لا کر دوں گا جو تمہیں بہت پسند آئے گا، بلکہ لا کر نہیں دوں گا، تمہیں اس تحفے کے پاس جانا پڑے گا۔ میری رنگ برنگی باتیں سن کر اس کی ناراضگی دور ہو گئی، وہ سب کچھ بھول کر میرے تحفے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے تکیے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ میں یہ پیسے تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہوں، تب اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نہیں چاہتی کہ میں تکیے کے نیچے ہاتھ بھی رکھوں۔ مجھے لگا وہ شاید مجھے اپنے پاس نہیں آنے دے گی، اس شادی کا کوئی مقصد ہوگا جس وجہ سے اس نے شادی کی، ورنہ میرا ہاتھ آگے بڑھانے پر وہ مجھے اتنی عجیب نظروں سے کیوں دیکھتی؟ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تکیے کے نیچے کیوں رکھتے ہو؟ اس نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا۔ تو پھر کہاں رکھوں؟ لاؤ میں اپنے پرس میں ڈال دیتی ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور اپنے پاس لال رنگ کا ریشمی تھیلا سا کھول کے تو کب سویا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ سچ پوچھوں تو مجھے یاد ہی نہیں کہ میں سویا کیسے تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری دلہن میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ تکیے پر اور دوسرا ہاتھ میرے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ جلدی اٹھو عمیر، صبح بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، ہمیں سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور تمہارے ماں باپ تو یہی سوچیں گے نا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان سے چھین لیا۔ تو چلو شاباش، جلدی اٹھو، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر غیر محسوس طریقے سے بستر پر پڑے تکیے کے اوپر ایک سفید چادر ڈال دی۔ میں غسل خانے میں چلا گیا۔ مجھے اپنی بیوی سلمیٰ کا رویہ عجیب لگ رہا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں واش روم سے باہر آیا تو وہ بستر پر ہی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو وہ چونک کر بستر پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی چوری پکڑے جانے کے خوف سے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ کیا ہوا سلمیٰ، تم بار بار تکیے کو ایسے کیوں چھپاتی ہو؟ کیا ہے اس تکیے کے پیچھے؟ نہیں ہے تو کچھ نہیں، میں نے کیا چھپانا ہے؟ میں کیا اس کے نیچے کوئی بندوق رکھوں گی یا کوئی خزانہ ہے میرے پاس جسے چھپاؤں گی؟ اس نے یہ کہہ کر غیر محسوس انداز میں تکیے کے نیچے سے کچھ نکال کر الماری میں ڈال دیا اور پھر باتوں باتوں میں الماری کو تالا لگا دیا۔ میں اب شک میں پڑ گیا تھا، اگر سلمیٰ مجھ سے کچھ نہیں چھپا رہی تو پھر آخر اس نے الماری میں کیا چیز رکھی اور کس کو تالا لگایا؟ یہ بات میرے ذہن میں پھنسی رہ گئی تھی۔ ہم لوگ باہر آئے، سارا دن ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہے تھے۔ رات کیسے ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔
دن بھر ہم لوگوں سے ملتے جلتے رہے تھے۔ میرے امی ابا بھی میری کویتی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ شام کو میرا ایک پاکستانی دوست آ گیا۔ وہ مجھ سے اکیلے میں ملا تو مجھ سے عجیب و غریب باتیں پوچھنے لگا۔ پہلے تو اس نے شادی والی رات کے بارے میں مجھ سے مذاق اور بات چیت شروع کی۔ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ میں ایسی باتیں ہنسی مذاق کے لیے نہیں کرنا چاہتا۔ میں اور میری بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ کہنے لگا، تم تو بڑے ہی بدل گئے ہو، یہ کویتی لڑکی ہے، ہوشیار رہنا۔ میں اس کی بات سن کر چوکنا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس چیز سے ہوشیار رہوں؟ بس ایسے ہی بتا رہا ہوں، کسی بھی چیز سے ہوشیار رہنا۔ اس کی بات سن کر میں نے تکیے والی وہ بات اپنے دوست کو بتا دی، کیونکہ میں یہ بات تو نہیں چھپا سکتا تھا اس سے۔ اس میں ایسی کوئی بے حیائی والی چیز بھی نہیں تھی جو مجھے یہ بات اسے بتانے سے روکتی۔ میری بات سننا تھی کہ جمیل اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ وہ واقعی تکیے کے نیچے کچھ رکھتی ہے اور پھر تکیہ تم سے چھپاتی ہے؟ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم بھی ہو، پر مجھے تو محسوس ہوا ہے۔ اب آگے کا نہیں پتا۔ چلو تم اس سے پہلے کہ اس پر شک کرو 2-3 دن مزید مشاہدہ کرو نا کہ وہ رات کو ایسا ہی کرتی ہے یا پھر تمہیں لگتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تکیے کے نیچے اٹھا کر دیکھوں گا کہ کیا رکھتی ہے وہ، اور رات کو سونے سے پہلے بھی وہ عجیب سی حرکت کرتی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 2-3 دن اس کو آبزرو کرو، اس کے بعد تم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہو۔ رات ہوئی تو مجھے کسی اور چیز سے زیادہ دلچسپی سلمیٰ کے اس رویے میں تھی کہ وہ تکیے کے نیچے کیا رکھتی ہے۔ پھر وہی ہوا، رات ہوئی تو سلمیٰ کا رویہ عجیب سا ہو گیا۔ باقی باتیں تو وہ میری مانتی تھی، کسی چیز پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن تکیے کے ساتھ وہی رازداری تھی۔ تکیہ تو وہ ایسے رکھ رہی تھی جیسے اس کے نیچے کوئی خزانہ ہو۔ عمیر تم ادھر ہو کر لیٹو نا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے مجھے تکیے کے نیچے جھانکتا پا کر کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تکیے کو ٹھیک سے نہیں رکھتی۔ میں نے بہانے سے تکیہ الٹانا چاہا تو اس نے زور سے تکیے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں تم ایسا مت کرو، میں عورت ہوں، زیادہ سلیقہ مند ہوں تم سے، تکیہ بالکل صحیح رکھا ہے۔ وہ اچھل کر میری طرف آ گئی اور تکیے کے اوپر اپنا بازو رکھ لیا۔ اب میں مجبور تھا، شروع میں انسان اتنا بے تکلف تو نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے ہر بات کرے۔ میں بھی چپ ہو گیا اور اسی طرح سے سو گیا۔ صبح میں اٹھا تو مجھے پھر یاد نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ میری بیوی نے اسی طرح سامان تکیے کے نیچے سے نکالا اور الماری میں رکھ دیا۔ الماری کو تالا لگا دیا۔ اب تو اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ ضرور تکیے کے نیچے کچھ رکھتی ہے اور پھر رکھ کر مجھ سے چھپاتی بھی ہے۔ میں نے اپنے دوست جمیل کو یہ بات بتا دی تو اس نے کہا کہ ضرور تمہاری بیوی، اب تمہیں اسے پکڑنا پڑے گا کہ وہ تکیے کے نیچے کیا رکھتی ہے اور کیوں رکھتی ہے۔ اس کی وجہ بھی تمہیں پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھو، پہلے تو مجھے شک ہو گیا تھا کہ ایک عورت جس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ تم سے کیوں شادی کر رہی ہے؟ عمیر ذرا سوچو تو صحیح، تم میں ایسی کیا خاص چیز تھی کہ اس نے تم سے شادی کر لی؟ کہیں وہ کچھ اور تو نہیں کرنے جا رہی؟ جمیل کا متجسس انداز مجھے ڈرا رہا تھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا کرے گی وہ میرے ساتھ؟ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میری بات سن کر جمیل سوچنے والے انداز میں بولا، دیکھو دوست، میں تمہیں خواہ کے شک میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن ایک بات حقیقت ہے، وہ مجھے بھی نظر آ رہی ہے، تمہیں خود بھی عجیب لگتا ہے کہ وہ ضرور تمہارے تکیے کے نیچے سونے سے پہلے کچھ رکھتی ہے جسے وہ صبح نکال دیتی ہے۔ اب تم پر ہے نا کہ تم اسے کیسے ڈھونڈتے ہو، کیونکہ اگر کوئی بات ہوئی تو پھر تمہارا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب تم اپنے ماں باپ کو بھی بلا چکے ہو، اور یہ مت بھولو کہ آج سے 1 مہینہ پہلے یہ عورت تمہارے لیے بالکل اجنبی تھی۔ آج تم اس کے ساتھ ایک کمرے میں سو رہے ہو، کھا رہے ہو، اپنے ہوش و حواس بھلا رہے ہو۔ کیا پتا وہ کیا نکلے، کیا کرتے تمہارے ساتھ۔ ہوش کے ناخن لو، تمہارے ماں باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا تم پر، تم اکیلے ہی تو نہیں۔ جمیل نے مجھے اچھے خاصے شک میں ڈال دیا۔ آج میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر ہونے کا اختیار استعمال کروں گا، زبردستی تکیے کے نیچے اٹھا کر دیکھوں گا کہ وہ کیا رکھتی ہے، کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے ہر ایک بات سے ہر روز منع کر دے اور میں رکتا ہی جاؤں۔ میاں بیوی کے درمیان تو ویسے ہی کوئی راز نہیں ہونا چاہیے۔ آج دل میں نے
پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں تکیے والا راز اٹھا کر ہی رہوں گا، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی وہیں کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ یا خدایا، مجھ سے کتنی بڑی وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ میں دل میں پچھتا رہا تھا۔ میری بیوی میرا سارا منصوبہ جان چکی تھی۔ اب میں اپنے بیوی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم تکیے کے نیچے کیا رکھتی ہو۔ اگر ایسا کرتا تو بہت ہی جاہل لگتا۔ جیسے اس کے چہرے کے تاثرات تھے، ان سے یوں ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے میری بیوی کو اس بات پر شدید غصہ آیا ہے اور اسے مجھ پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں کتنا بے غیرت انسان ہوں جو اپنے دوست سے اپنی بیوی کی برائی کر رہا تھا۔ میرے دوست کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہوں۔ میرے دوست نے کہا، تم بھی کتنے پاگل انسان ہو۔ اگر اسے پتہ چل بھی گیا ہے کہ تم نے مجھ سے یہ بات کہی ہے تو تمہیں پر اعتماد رہنا چاہیے۔ بجائے پریشان ہونے کے تم ایک کام کرنا، جاتے ہی تکیہ اٹھانا اور کہنا کہ مجھے بس اسی بات کا تجسس تھا کہ تکیے کے نیچے کیا ہے۔ اب تم اگر اس بات پر ڈرنے لگو گے تو وہ اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے ہی مزید دبائے گی۔ دوست کی بات بھی صحیح تھی۔ اب میں اسی احسان میں دبا ہوا تھا کہ وہ کویتی ہے، اس نے مجھ سے شادی کر لی، میرے ماں باپ کو بھی بلا لیا۔ اگر میں برابری کی سطح پر سوچتا تو اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ بھلے وہ کویت سے تھی، امیر تھی، مگر شادی تو اس نے مجھ سے پسند کی تھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اسے پسند کے لیے مجبور کیا ہو یا شادی کے لیے زبردستی کی ہو۔ میں زبردستی کر بھی کہاں سکتا تھا، نہ میری اتنی اوقات تھی۔ پر اگر وہ مجھے شوہر کے طور پر قبول کر ہی چکی تھی تو اب اسے مجھ سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ میرے دوست نے جب یہ ساری باتیں مجھے سمجھائیں تو میں بھی پر اعتماد ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں اس سے صاف صاف بات کروں گا۔ یوں میں کمرے میں گیا۔ میرے انداز اب بدلے ہوئے تھے۔ میری بیوی نے مجھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں بولی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ میں نے گھبرا گیا۔ میں نے کہا میں پریشان تو نہیں ہوں، البتہ متجسس ضرور ہوں کہ یہی نا کہ میں تکیے کے نیچے کیا رکھتی ہوں۔ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، آپ نے جمیل سے جو بھی کہا۔ میں بجائے شرمندہ ہونے کے اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ ہاں تو تم نے صحیح سنا ہے۔ آخر اس میں برا ہی کیا ہے کہ تم مجھے بتا دو کہ تکیے کے نیچے کیا رکھتی ہو۔ اس کمرے میں جو کچھ بھی ہے کیا اس پر میرا حق نہیں؟ میری بیوی ہنس کر بولی، ارے تمہیں کس نے کہا کہ تم نہ دیکھو؟ وہ تو میں بلا وجہ تم سے چھپا رہی تھی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا نا ایسی باتیں کرنا۔ آؤ دیکھ لو، تکیے کے نیچے کچھ بھی نہیں۔ میری بیوی نے تکیہ ہٹایا تو واقعی اس کے نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں مگر تم رات کو ضرور کچھ رکھتی ہو، جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ دیکھو مجھے جھوٹ بولنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ میں تکیے کے نیچے کچھ رکھوں گی تو تمہیں کیوں نہیں بتاؤں گی؟ چلو اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا تو اگلی بار جب رکھوں گی تو دیکھ لینا اور اسی وقت مجھ سے پوچھ لینا کہ میں کیا رکھتی ہوں، کیوں رکھتی ہوں۔ چلو یہ بھی صحیح ہے، امید ہے کہ اب تم مجھ سے چھپاؤ گی نہیں۔ پر وہ دن اور اگلے 10 شادی کے دن گزر گئے، پر مجھے کمرے میں آتے ہی نیند آ جاتی، اتنی سخت نیند کہ جب میری آنکھ کھلتی تو صبح ہو جاتی اور میں یہی سوچتا رہ جاتا کہ آخر میں نے رات کب اور کیسے گزاری۔ مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ نیند کیسے آئی، میں نے رات کا کھانا کب کھایا، وغیرہ وغیرہ۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں کسی طور پر بھی اپنے ساتھ ایسا رویہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ڈھونڈنا ہی تھا کہ آخر کمرے میں آتے ہی مجھ پر نیند کیوں مسلط ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میری بیوی مجھے کھانے میں کچھ کھلاتی ہوگی یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتی ہوگی کہ میں نیند کی وادیوں میں کھو جاتا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ سب کچھ ڈھونڈ سکوں، پر مجھے کچھ بھی نہیں مل سکا۔ میں پورا دن احتیاط کرتا کہ بیوی کے ہاتھ سے کچھ بھی نہ کھاؤں، بلکہ ایک دن تو یوں ہوا کہ ہم نے پورا دن باہر ہی کھانا کھایا۔ اس دن بھی جب ہم لوگ رات کو گھر میں آئے تو مجھے فوراً کمرے میں داخل ہوتے ہی گہری نیند آ گئی۔ لیکن اس سب میں اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ صبح 4 بجے ہی میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ جب میں جاگتا تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا، لیکن پھر رات کی کسی بات کے بارے میں سوچ ہی نہیں پاتا تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ اپنے کام پر دھیان دیتا اور میری بیوی بھی ایسی ہی تھی۔ وہ اپنا کاروبار کرتی تھی اور پورا دن اپنے کاروبار میں مصروف رہتی۔
مجھے بھی کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتی۔ آخر کار میں اپنی بیوی سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا، میری پیاری بیوی، مجھے بتا دو کہ تم ایسا کیا جادو کرتی ہو؟ کمرے میں آتے ہی مجھے نیند آ جاتی ہے، اور تکیے والی بات تو میں بھول ہی گیا ہوں۔ تکیے کے نیچے کیا رکھتی تھیں؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ دیکھو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تم پر کوئی جادو کیا تو یہ غلط بات ہے۔ جادو سے تو میں بھاگتی ہوں، جادو کے تو کبھی قریب تک نہیں گئی۔ ہاں، پر ایک جادو ہے جو تم پر کرتی ہوں میں۔ وہ کیا؟ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ مجھے تو کچھ دنوں سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں کسی جادو کے زیر اثر ہوں۔ دیکھو، تم پاکستانی لوگوں کو رات دیر تک جاگنے کی عادت ہے، پر ہم لوگ اپنے وقت کے پابند ہیں۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، اور جب صبح فجر کی اذان ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ دراصل انسانی اور قدرتی طریقہ یہی ہے، پر آپ جس طریقے پر چل رہے تھے وہ طریقہ صحیح نہیں تھا، وہ طریقہ جانوروں والا تھا۔ میری بات پر ناراض مت ہوئیے گا، لیکن بات یہی ہے کہ آپ کا طریقہ بہت غلط تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں آپ سے لڑائی جھگڑا کروں گی، آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گی، تو شاید آپ مجھ سے ناراض ہو جاؤ، مجھ سے لڑو کہ میں آپ کو شادی کے بعد بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن سچ بتاؤ، کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ سب 4 بجے جاگ جاتے ہو؟ بالکل اچھا تو مجھے لگتا ہے، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو بس یہ سب کچھ میں اسی لیے کر رہی تھی۔ میری تو صرف یہ کوشش تھی کہ آپ جلدی سو جایا کرو۔ اگر جلدی نہیں سو گے تو پھر دن کو کیسے کام کر پائیں گے ہم؟ میں ایک خاص قسم کی لکڑی بھی جلاتی ہوں کمرے میں، جس سے ہم دونوں کو ہی نیند آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے سونے کے بعد میں کہیں جاتی ہوں، کوئی اور کام کرتی ہوں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں تو رات کو اسی وقت سو جاتی ہوں۔ کمرے میں جلنے والی لکڑی کی وجہ سے سب کو نیند آتی ہے، اور یہی اس کمرے کی خاص بات ہے۔ میں نے یہ کسی سے چھپا کر نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، تاکہ ہم دونوں کی زندگی میں آسانی ہو۔ اور دیکھو، چھوٹی موٹی بات پر شک نہیں کرتے، مجھ سے پوچھ لیتے تو میں تمہیں بتا دیتی۔ بیوی کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا۔ واقعی ہم کبھی کبھی ایسا ہی کرتے ہیں، چھوٹی سی بات کو دل پر سوار کر لیتے ہیں، اور پھر اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے ایک پہاڑ بن جاتا ہے، اور وہ پہاڑ ہمارے رشتے کی ساری خوبصورتی کو چھپا لیتا ہے۔ سب سے یہی کہوں گا کہ کبھی بھی اپنی بیوی پر یا اپنے شوہر پر شک نہ کریں، ورنہ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔